من اول سورة کاف اسم من فتنة الدجال او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ کاف، میرا جو امتی سورہ کاف کی تلاوت کرے فی یوم الجمعہ جمعۃ المبارک کے دن آتا اللہ نورا ما بین الجمعتین، اللہ پاک ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اسے نور عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جو امتی سورہ کاف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے اسی من فتنۃ الدجال، اللہ اسے دجال مردود کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں سورہ کاف کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ کاف قرآن پاک میں سے وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی 5 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی تلاوت کی ابتدائی 3 آیتوں کو پڑھا یا ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی تلاوت کی کانت لہو نوراً یوم القیامہ، فرمایا قبر سے لے کر قیامت تک اس امتی کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے حضرت برا بن عازب اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نفل کے اندر سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، سین میں گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور ساتھ میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے ایک نور ایک روشنی نظر آئی اور گھوڑا جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، بچہ سویا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو روند نہ ڈالے، میں نے سلام پھیرا، نفلوں کو میں نے توڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ جو آسمان پہ تو نے روشنی دیکھی وہ کیا تھا؟ آقا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ رب کی طرف سے نور تھا۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ کیوں آیا؟
عرض کیا آقا یہ بھی نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا جو تو نے سورہ قاف کی تلاوت کی آسمان سے خدا کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ چوتھی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ بہت سارے دوست یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، ہر ٹائم گھر میں جھگڑا رہتا ہے، فتنے فساد رہتے ہیں، باہر میں ہوتا ہوں میں ٹھیک ہوتا ہوں، جیسے میں گھر جاتا ہوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نبی پاک نے اس کے لیے بھی وظیفہ فرمایا جو امتی اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورہ قاف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے شیطانی وسوسے سے اور شیطان مردود سے اس گھر والوں کو محفوظ فرمائے گا۔ اور چوتھی اور پانچویں حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ایک تنہا جبریل لے کر آیا، سوائے چند صورتیں ایسی ہیں جن کو جبریل امین جلوس کی شکل میں لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا جب باری سورہ قاف کی آئی، اللہ پاک نے فرمایا جبریل یہ عام صورت نہیں ہے، یہ عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، آپ نے 70,000 کا جلوس بنا کر میرے مصطفیٰ کے سینے کے اوپر اس صورت کو نازل فرمانا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس صورت کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس صورت کے اندر نہ 3 سفروں کا ذکر ہے، 3 چیزوں کا ذکر ہے، 3 ہی سفروں کا ذکر ہے۔ ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، آپ نے فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ آپ سے بڑا بھی ایک عالم ہے۔ اے اللہ اگر مجھ سے بڑا ایک عالم ہے مجھے بتا، اس کا پتہ بتا، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک مچھلی لو، اسے کاٹو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، مچھلی دریا کے کنارے لے جاؤ، جہاں وہ زندہ ہو سمجھو وہاں وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے، علم کی تلاش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم، اپنے علاقے کو چھوڑا، علم سیکھنے کے لیے آپ نے سفر کیا۔ اس سفر کا ذکر اللہ پاک نے سورہ قاف میں بیان فرما دیا۔ دوسرا سفر فرمایا وہ اصحاب کہف کا ہے، جب انہوں نے اپنا ایمان بچانے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی باتیں کی، انبیاء کی رسالت کی باتیں کی، قوم اور بادشاہ ان کے دشمن ہو گئے، اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار کی طرف سفر کیا۔ اس سفر کا ذکر اللہ پاک نے سورہ قاف میں بیان فرما دیا۔ تیسرا سفر کون سا ہے؟ وہ حضرت ذوالقرنین ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور بعض کہتے ہیں جنوب سے شمال تک کا سفر کیا۔ اس سفر کا ذکر بھی اللہ پاک نے اس سورہ قاف میں بیان فرمایا۔ تو یہ 3 سفر ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ آپ سے پہلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر چکا ہوں، اصحاب کہف کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ آج ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو اس موضوع پر ہوگی، حضرت ذوالقرنین کون تھے، ان کا اصلی نام کیا ہے، ان کا مزار مبارک کو کہاں پہ ہے، آیا یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کتنا عرصہ زندگی پائی اور کن کن علاقوں کو فتح کیا، کہاں کہاں انہوں نے صبر کیا۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نزول کا جو سبب ہے وہ سبب پہلے آپ سمجھے۔ جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، ہر طرف دین اسلام کے پرچم بلند ہونے لگے، دین اسلام غالب آنے لگا، ہر طرف اللہ کے رسول کا نام لیا جانے لگا، یہود بھی پریشان ہیں تو نصارہ بھی پریشان ہیں۔ یہودیوں کے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نظام یوں چلتا رہا، عنقریب دین رسول، دین متین ہم پہ غالب آ جائے گا،
نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی ہندو ہوگا، نہ کوئی کرسچن ہوگا، ہر طرف ایک خدا کو ماننے والے اور رسول اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ انہوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، ایک کا نام ہے نضر بن حارث اور دوسرے کا نام ہے عقبہ بن ابن ابی مغیث۔ ان دو کو کہا کہ آپ مدینہ طیبہ میں جائیں، چونکہ مدینہ طیبہ اللہ کے نبی کا گڑھ ہے، وہاں سے اسلام زیادہ پھیل رہا ہے، صحابہ وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں، اسلام کی تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے، نبی پاک کے معجزات کا ظہور وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر یہاں سے ہم نبی کے خلاف کوئی کام کریں گے، اتنی ہمیں فائدہ نہ ہوگا اگر ہم نبی کی جڑوں میں بیٹھ کے دین اسلام کے خلاف کام کریں گے، ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ دو آدمیوں نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ انہوں نے آ کے یہودیوں کی ایک جماعت کو تیار کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے نبی کا آمنا سامنا کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ہم قوم کو یہ بتائیں گے یہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا رسول ہے، جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسے 3 سوال بتا دیں، 4 سوال بتا دیں، اگر ہم اس نبی سے کریں اور اس نبی کو ہم لاجواب کر دیں۔ علم سیکھنا سکھانا بالکل ٹھیک ہے، سوال کرنا بھی جائز ہے، اس نیت سے سوال کرنا کہ اگلے بندے کو میں لاجواب کر دوں گا، اپنے علم کا رعب تے دبدبا ڈال دوں گا، علماء کہتے حرام ہے۔ سیکھنے کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں، اپنا رعب اور اپنا دبدبا ڈالنے کے لیے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہیں۔ ان یہودیوں کے بڑے بڑے جو چوٹی کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ 3 سوال ہمارے ذہن میں ہیں، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا، اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہ ان 3 سوالوں کے جواب دے گا، اگر یہ معاذ اللہ جھوٹا نبی جھوٹا رسول ہوگا یہ جواب نہ دے پائے گا۔ وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ اس نبی سے آپ نے پوچھنا ہے کہ روح کیا ہے۔ دوسرا آپ نے اس نبی سے سوال کرنا ہے وہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے سفر کیا، غار کے اندر رہے، صدیوں سال ان پر نیند طاری رہی، وہ کون تھے، کتنے تھے، ان کا نام کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے وہ کون سا بندہ ہے جس نے خدا کی ساری زمین کے اوپر سفر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آقا جی کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے۔ آقا وہ 3 سوال تھے، ہم نے آپ کے سوچا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے پاس تو اللہ پاک نے علم دیا ہوا ہے، کہ آپ ہمارے اگر 3 سوالوں میں رہنمائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ روح کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ انہیں جواب دو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ جواب ان کو مل گیا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال کر، دوسرے نے دوسرے کو کونی ماری، اس نے کہا دوسرا سوال کر۔ آقا کیا اس زمین میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سینکڑوں سال سوئے رہے ہوں اور سننے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جانور بھی تھا، سننے میں آتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کے نبیوں کی باتیں بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ اصحاب کہف تھے۔ آقا کتنے تھے؟ سیقولون ثلاثۃ ورابعہم کلبہم، بعض کہتے وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ سیقولون خمسۃ وسادسہم کلبہم، بعض کہتے وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، یہ تو اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ یقولون سبۃ وثامنہم کلبہم، اور بعض کہتے ہیں وہ 8 تھے 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا۔
309 سال غار میں رہے اور 309 سال غار میں سوئے رہے. 309 سال بعد اللہ پاک نے انہیں بیدار کیا اور ان کے کتے کی وفا کا یہ عالم تھا. ولیوں کے در پہ بیٹھا رہا, پہرا دیتا رہا, دھوپ بھی برداشت کرتا رہا, بارش بھی برداشت کرتا رہا, حتیٰ کہ اس کتے کی کھال اتر گئی, ہڈیوں سے گوشت اتر گیا, ہڈیوں کا جانٹا سامنے پڑا ہوا تھا. ان ولیوں نے جب صبر کیا تھا تو یہ کتا ساتھ چلا تھا. ان ولیوں نے کہا ہم تجھے ساتھ نہیں لے کے جاتے, تو کتا ہے, راستے میں بھونکے گا, بادشاہ کو پتہ چل جائے گا. خدا نے اس کتے کو زبان دی, اگلی دو ٹانگیں کھڑے کر کے کہتا ہے اے اللہ کے ولیوں سنو, کتا ضریر ہو لیکن ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہو, ولیوں سے پیار کرنے والا ہو. میں لکھا ہے, میں نے نہیں اپنی طرف سے بیان کیا, تبیان القرآن والوں نے لکھا ہے, تفسیر البیان والوں نے لکھا ہے. اب 2 سوالوں کا جواب مل گیا, بڑے پریشان ہو گئے. تیسرا سوال تھا, میرے نبی نے انتہا کر دی. میرے نبی مسکرائے, انہوں نے کہا کہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو تیسرا سوال ہے, چاہو تو تم کرو میں جواب دیتا ہوں, چاہو تو تم خاموش رہو, میں نبی تمہارا سوال بھی جانتا ہوں, میں نبی تمہارا جواب بھی جانتا ہوں. انہوں نے کہا آقا آپ ہی بتا دے تیسرا سوال, جہاں 2 کے جواب دے دیے. آپ نے فرمایا تم مجھ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھنے آئے ہو, جس نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا اسے ذوالقرنین کہتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, ان قریب ہم اس کا تمہارے سامنے کچھ نہ کچھ ذکر کریں گے. اس کا شان نزول اس وجہ سے اللہ پاک نے نبی پاک پر سورہ کاف کا نزول فرمایا اور 3 سفروں کا ذکر کیا. آج ہم ذوالقرنین کو لیتے ہیں, سنیے گا. حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام ہے فائرس, آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالقرنین ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں. اور مزے کی بات ہے, بعض کہتے ہیں 106 سال اور بعض کہتے ہیں 1600 سال تک خدا کی زمین پر زندہ رہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے صحابی ہیں. خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بیٹے, دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابی, اور چوتھا رشتہ علماء کہتے ہیں اس کائنات میں 4 بندے ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے. پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں, پنجاب کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا پر جس نے سلطنت کی وہ 4 ہیں. 2 مسلمان ہیں, 2 کافر ہیں. مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ذوالقرنین, اور 2 کافر ہیں, ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے. اور ان میں سے یہ ایک بادشاہ ہے جس نے خدا کی ساری زمین کے اوپر اپنی بادشاہت کا سکہ منوایا. کیسے منوایا, کیوں منوایا؟ آج ہمارے وزیروں مشیروں سے ایک پنجاب نہیں سنبھالا جاتا. محلے کا کونسلر ہے, ایک نالی بنوانے کے لیے 3 ماہ تک اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. ایک MP ہے, روڈ ٹھیک کرانے کے لیے 1 سال تک اس کے دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اس کے باوجود جا کے ہمارے روڈوں کے حال دیکھ لیں, نالی گلی محلے, کیونکہ ہماری نیت ہی یہ ووٹ دینا تب ہے, ووٹ نالی بنے گی گلی بنے گی. وجہ اس کی سمجھے کہ لیڈر بنتا کیسے ہے. لیڈر خطاب کرنے سے نہیں بنتا, لمبی لمبی تقریروں کرنے سے نہیں بنتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کی بھی محبت ہوتی ہے. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں, کسی کوئی کسی بھی پارٹی کا ہے اس کو برا لگتا ہے, لگنے دیں. آج سے پہلے جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں انہوں نے اسلام کے مطابق اپنے ملک کو چلایا, اللہ پاک نے انہیں مالا مال فرما دیا. عمر بن خطاب کی حکومت کو دیکھ لیں, خالد بن ولید کو دیکھ لیں, سیدنا امیر معاویہ کو دیکھ لیں, حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں, مولا مرتضیٰ کو دیکھ لیں, حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں, حسنین کریمین کو دیکھ لیں.
جو بھی دین کے دائرے میں لے کر اپنے ملک کو چلا اس کا نام صدیوں تک رہتا ہے، لوگ اسے یاد رہتے ہیں۔ جو دین کے خلاف کا چلا، اپنی قوم کو دین کے خلاف لے کر نکلا، پھر تاریخ کے اوراق میں اس کا تو نام ہی نہیں نظر آتا، 1 سال 2 سال کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ جنرل رحیل صاحب تھے، کتنا بڑا نام تھا، آج سے 4 سال پہلے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آج بھی کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹا جنرل رحیل کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ بیٹا ممتاز قادری کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے زندہ باد۔ یہ نام ہمیشہ رہ جاتے ہیں، لیڈر بنا کیسے ہے؟ جب اس نے سنا کہ اللہ کا ایک نبی ہے جسے دنیا خلیل اللہ کہتی ہے، اس نے دعویٰ کر لیا ہے نبوت اور رسالت کا۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھے، بہت بڑا نام ہے، آپ کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، چلتے 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 حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ اس دور میں دستور یہ تھا، جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے بات کرتا تھا، اگلا بندہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، دستور تھا، بڑا آدمی ہے جی ہے۔ آپ جب گھوڑے پر آئے، سامنے آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، غلاموں نے کہا حضرت خیر تو ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، بڑے بڑے مشیر آئے ہیں، اتنا ادب احترام آپ نے کسی کا نہیں کیا، آج اس کا اتنا ادب احترام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے چہرے پر خدا کا اتنا نور ہے، دل ہی نہیں کرتا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اس نبی سے گفتگو کروں۔ نیچے اترے، تعظیم کیا، ادب کیا۔ اللہ پاک نے اس ادب کا انعام کیا دیا، آگے میں بعد میں چلوں گا، پہلے ادب سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے، انہوں نے کیا کہا؟ پاک موسیٰ، آپ اپنا موزہ دکھاتے ہو یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ مفسرین کہتے وہ سارے کے سارے جادوگر جنتی ہیں۔ بھئی جادوگر تو ہے ہی جہنمی ہے، جادوگر کیسے جنت میں چلا گیا؟ وہ کہتے پاک موسیٰ کے سامنے آئے، ادب کیا کیا؟ صرف اتنا کہا موسیٰ آپ اپنا موزہ دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ کو آپ کہہ کے بلایا، خدا نے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، ٹھکانہ جنت الفردوس فرما دیا۔ نبی کی تعظیم کی، ادب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو زندہ کو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یقین نہیں ہے؟ اللہ یقین ہے، بس دل کو تسلی کے لیے فرمایا 4 پرندے لو، انہیں اپنی صحبت میں رکھو، قیمہ کرو، بوٹی بوٹی کرو، پہاڑ کے اوپر رکھو، پھر انہیں آواز دے کے بلاؤ۔ ابراہیم نے قیمہ کیا، بوٹیاں بوٹیاں کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا، آپ نے آواز دی، قرآن کہتا ہے یاتینک سعین، وہ پرندے دوڑ کے آپ کے پاس آئے۔ جبکہ پرندوں کا کام ہے اڑنا، دوڑنا پرندوں کا کام نہیں، جانوروں کا کام ہے۔ مفسرین کہتے وہ دوڑ کے آئے، کیوں؟ وہ کہتے ابراہیم کی صحبت میں رہے، اتنا ادب آ گیا، اگر اڑیں گے کہیں ہمارے پنجے انبیاء کے سر کے اوپر نہ ہو جائیں۔ انبیاء کی صحبت میں رہ کے خدا نے ادب کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے زندگی میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے زندگی میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا مولا علی وہ کیوں؟ فرمایا ان آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، یہ آنکھ اب شرمگاہ کی طرف جائے علی پاک کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی۔ عثمان غنی کہتے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا، چاہے خارش ہو چاہے تکلیف ہو، کبھی بھی نہیں، غلطی سے بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرمایا نبی پاک نے بیت الرضوان کے موقع پہ کہا تھا یہ ہاتھ عثمان کا نہیں، یہ ہاتھ میرا ہے، تے رب نے کہا محبوب یہ ہاتھ تیرا نہیں بلکہ تیرے رب کا ہاتھ ہے۔ ادب احترام۔ ذوالقرنین گھوڑے سے اترا، نوری چہرہ ہے، اور ابلی بات جو بڑی زبردست ہے، آپ کو یہ پتہ ہے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، بھائی بھائی بھی ملتے ہیں، رشتہ دار بھی ملتے ہیں، اور عیدین کے موقع پر آپ نے دیکھا ہے پڑوسی بھی ملتے ہیں، ہم مجلس، ہم مکتب لوگ، ہم نمازی لوگ بھی ملتے ہیں۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین گھوڑے سے نیچے اترے، ابراہیم کا نور دیکھا، بڑے متاثر ہوئے،
کہا حضرت اگر اجازت دیں میں آپ کو گلے لگا لوں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ روح کائنات میں سب سے پہلے اگر کوئی بندہ بندے سے گلے ملا ہے اس کا نام حضرت ذوالقرنین ہے۔ سلام تو ہمارے نبی سے شروع ہوا تھا، گلے ملنا ذوالقرنین سے شروع ہوا۔ آپ اس سے گلے ملے، بڑے متاثر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذوالقرنین تو نے نبی کا ادب کیا، ہم تجھے دو چیزیں عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ایک خدا نے ان کو بادل عطا فرمایا، جہاں سفر کے لیے جاتے بادل ان کے اوپر سایہ بھی کرتا، ان کے سامان کو ساتھ لے کر چلتا۔ دوسرا اللہ پاک نے انہیں نور عطا فرمایا، جب رات کا اندھیرا غالب آ جاتا رات کو ایک نور چمکتا، اس نور کی روشنی میں آپ سفر اپنا جاری رکھتے۔ اور یہی بادل حضرت خدیجہ الکبریٰ کا قافلہ لے کر جب میرے نبی گئے، ساتھ جناب حضرت ابو طالب بھی موجود ہیں۔ ایک راہب نے دیکھا، اس نے کہا آج رات تمہاری دعوت ہے۔ دعوت ہو گئی، میرے نبی سواریوں کے پاس ہے، قافلہ سارا آ گیا۔ راہب نے کہا کوئی بندہ پیچھے رہ گیا؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھو دائیں بائیں، اس نے کہا کوئی نہیں رہ گیا۔ اس نے کہا ایک بار پھر تسلی کرو۔ اس نے کہا ہاں ابو طالب کا ایک بھتیجا ہے جسے دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے، کہا ذرا اس کو بلاؤ۔ جیسے آئے فرمایا یہ اللہ کے نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ راہب سے کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی زمین پہ چلے گا، آسمان پہ بادل اس کے اوپر سایہ کرے گا۔ وہ دیکھو نبی کی رفتار کو، اور وہ دیکھو آسمان پہ بادل کو۔ نبی کا قدم زمین پہ بعد میں رکھتا ہے، بادل سایہ پہلے کرتا جاتا ہے۔ سچا نبی سچا رسول ہے۔ اور علماء کہتے نو نبی کا سایہ نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ایک تو قدرتی نہیں تھا، اور دوسرا آپ کو پتا سایہ ہوتا ہے دھوپ میں۔ دھوپ میرے نبی کو تب لگے جے آسمان سے بادل ہٹے۔ جب بادل کا سایہ نبی پر ہے تو نبی کا سایہ ہی نہیں۔ فرمائے سایہ کیوں نہیں ہے؟ فرمائے کوئی بدبخت نبی کے سائے کے اوپر قدم رکھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے گوارا ہی نہیں۔ ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ذوالقرنین کو اللہ نے یہ بادل عطا فرمایا، نبی کا ادب تھا، احترام تھا، اور اللہ پاک نے اسے نور عطا فرمایا۔ اب ذوالقرنین کا جو سفر ہے، آپ کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں پہلے یہ سمجھے، پھر اس کے سفر کی طرف جاتے ہیں۔ ویسے مفسرین کرام نے 12 سے 13 جواب لکھے ہیں صرف ذوالقرنین کے۔ میں آپ کے سامنے 3 موٹے موٹے جواب دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نام فارس ہے، لقب ملا ذوالقرنین، اور لقب دیا جاتا تھا اس آدمی کی کوالٹی کو دیکھ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے آ گئے اور دکان پہ لکھ دیتا ہے ملک ہے جی، اے چودھری ہے جی، آج جس کو پی خلافت مل جائے وہ سید بن جاتا ہے۔ نا نا نا، وہ بڑا جدید دور تھا۔ لوگ نسل کو دے کر، عقل کو دے کر، خون کو دے کر، اوصاف کو دے کر اس کے معیار کے مطابق لقب دیتے۔ آپ کو لقب ملا ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ ذوالقرنین کا معنی ہے 2 سینگوں والا۔ کیوں یہ لقب ملا؟ بعض علماء فرماتے جب ابراہیم کی صحبت ملی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دعوت توحید دینی ہے۔ آپ دعوت پہ نکل گئے، کچھ جنگلیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو گیا، ان جنگلیوں نے آپ کے سر پہ وار کیا، جس کی وجہ سے سر کے اوپر 2 پھوڑے بن گئے، سینگ کی طرح نشان تھے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس سے بھی بڑا زبردست ہے، وہ غور کیجئے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ پیدائشی جب پیدا ہوا اس کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے 2 سینگ تھے، بڑے ہی خوبصورت، تو یہ کہتے تھے کہ کہیں بچے مجھے برا بلا نہ کہیں۔ آپ نے سینگ چھپانے کے لیے پگڑی پہنی، اور سب سے پہلے اس روئے کائنات میں گلے لگانے والا ذوالقرنین ہے۔
اور پگڑی پہننے والا ذوالقرنین ہے. سب سے پہلے جس نے سر پہ پگڑی باندھی ہے وہ ذوالقرنین ہے. پہلے تو کسی کا سر ننگا بھی نہیں ہوتا تھا نا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, فرمایا ایک نماز ننگے سر پڑھو مکروہ ہو جاتی ہے, ٹوپی کے ساتھ پڑھو 25 نمازوں کا ثواب, 27 نمازوں کا ثواب ہے. فرمایا امامے کے ساتھ پڑھو, فرمایا ایک نماز پڑھے گا خدا 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. میری سنت جو ہے بعد میں نبی کی سنت بنی. سب سے پہلے ذوالقرنین نے امامہ شریف باندھا. ایک دن آپ حمام میں گئے, امامہ اتارا, غسل کرنے لگے. ایک بندے نے دیکھ لیا, اس نے کہا یہ بادشاہ کے 2 سینگ ہیں. بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا الا ان المالک ذوالقرنین, اے لوگو اے جو ذوالقرنین بادشاہ ہے فارس کا, فارس بادشاہ, یہ ذوالقرنین ہے, اس کے 2 سینگ ہیں. بادشاہ نے تلوار اٹھائی. اس نے کہا خبردار جو تو نے کسی کو بتایا. وہ بندہ ڈرتا ہوا جنگل میں گیا. جنگل کے ہر پتھر سے آواز آ رہی تھی الا ان المالک ذوالقرنین, یہ جو فارس بادشاہ ہے یہ ذوالقرنین ہے. اور تیسرا جواب دیتے ہیں ذوالقرنین کا. وہ کہتے کیوں؟ وہ کہتے اس لیے آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج 2 سینگوں پہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے ان 2 سینگوں پہ قبضہ کر لیا. یہ خواب آپ نے علماء کو بتایا, علماء نے آپ کا لقب رکھا ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا. اب اس کا سفر شروع ہو رہا ہے. لیڈر کیسے بنتے ہیں, صحبت جو انبیاء کی ملی ہے, تعلیم جو انبیاء کی ملی ہے. پہلا سفر آپ نے مغرب کی طرف کیا. ارادہ کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ یہ تیرا سورج کہاں غروب ہوتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں پہ غروب ہوتا ہے. آج جو ہمارے جوان انجینئر کی باتیں سن کے گمراہ ہو رہے ہیں, یہ بابے ایسے کہتے ہیں, یہ بابے کہانیاں بیان کرتے ہیں, یہ قصے بیان کرتے ہیں, اور سائنس یوں کہتی ہے, سائنس یوں کہتی ہے, میری انجینئر یوں کہتی ہے. اور اگر تو سائنس کو قرآن کے مقابلے میں لاتا ہے, مجھے بتا 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا, تیری سائنس کے مطابق بغیر ہوا کے, بغیر پانی کے انسان 3 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا. آج بھی پاکستان کے اولڈ اخبار پڑھ کے دیکھو, باقاعدہ اس میں یہ خبر موجود ہے کہ 2008 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا, اتنے بچے پہاڑ میں سے, اتنے ماں بعد زندہ نکلے, اتنی عورتیں زندہ رکھی, اتنے عرصے بعد زندہ رکھے. تیری سائنس کی دھجیاں میرے پاکستان کے بچوں نے اڑا دی ہے. افسوس کی بات یہ ہے تو سائنس کو مانتا ہے, میں رب رسول کو مانتا ہوں. تیرا یہ عقیدہ ہے کہ سائنس زندہ رکھتی ہے, میرا یہ عقیدہ ہے خدا جسے چاہے زندہ رکھتا ہے, جسے چاہے مار دیتا ہے. سائنسدان اتنے پسند ہے, جنازہ سائنسدانوں سے پڑھاؤ. قرآن کے مقابلے میں سائنس کو لے کر آ رہے ہو. سائنس تو یہ بھی کہتی ہے انسان تخلیق بنے. سائنس کیا کہتی ہے, کیسے پیدا ہوا انسان؟ قرآن پڑھے, قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا. آپ نے کہا میں سفر کروں گا, سورج کہاں غروب ہوتا ہے, لشکر لے کے چلے گئے. آخر کار آپ کی انتہا ہوئی. آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا, مختلف تفسیریں ہیں, سورج ایک کنویں کے اندر جا رہا تھا. مغرب کی انتہا ہو گئی. وہاں پہ آپ نے قوم دیکھی ہے, بڑی عجیب حالت ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے, نہ اوڑھنے کا پتہ ہے, نہ بچھونے کا پتہ ہے, نہ بات کرنے کا طریقہ ہے. جنگلی لوگ ہیں. آپ نے تلوار اٹھا کے انہیں گرفتار کر لیا, شہر جو فتح کر دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا کروں تمہارے ساتھ؟ اللہ پاک نے وحی فرمائی. یہاں سے کچھ لوگ مغالطہ کھا گئے, وہ کہتے ہیں اللہ کا نبی ہے, وہی نبیوں پر آتی ہے. ہم کہتے نہیں, وَقُلْنَا يَا زَكَرِيَّا قُلْنَا يَا ذَوَالْقَرْنَيْن پڑھو. اللہ نے آپ کی طرف الہام فرمایا, فرمایا اے میری قوم غور کیجئے گا, اگر تم ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, اللہ کی کتابوں کو مانو, اللہ کے رسولوں کو مانو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اگر ایمان نہ لایا میں تمہیں قیدی بنا دوں گا. اللہ نے بھی یہی فرمایا. فرمایا اگر ان کو سزا دیتے ہو, ذوالقرنین آپ کی مرضی ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کی قوم ہے, اگر ان کو آزاد کرتے ہو تب بھی آپ کے ہیں,
آپ نے فرمایا نہیں، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو عوام پہ بوجھ ڈالے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بجلی مہنگی کرے، اور لیڈر وہ نہیں ہوتا جو پٹرول مہنگا کرے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو غریبوں کی کھال نوچ جائے، اور لیڈر وہ نہیں ہوتا جو غیروں سے پیسہ لے کر ملک کو ڈبو دے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو غریب کا بھلا سوچتا ہے۔ فرمایا اے اللہ یہ غریب ہے، میں ان کا ہوں تو یہ غریب میرے ہیں، کوئی قید نہیں کروں گا، گرفتار نہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھا، وہاں سے چل پڑے۔ پھر آپ نے کہا میں وہاں جاؤں گا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سفر کیا، او مشرق کی طرف آپ پہنچ گئے، آپ نے دیکھا کہ سورج یہاں سے نکل رہا ہے، اتنی تپش، اتنی ہیٹ، اتنی گرمی ہے۔ ایک جنگلی قوم ملی جن کا لباس نہیں ہے، اس بات پہ غور کیجئے گا، ایک جنگلی قوم ہے جن کے پاس لباس نہیں ہے، کھانے پینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غار کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھا، آپ نے فرمایا تمہاری یہ حالت کیوں ہے، غار کے اندر کیوں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ذوالقرنین یہ تو رات کا ٹائم ہے، صبح جب سورج نکلے گا اتنی گرمی ہوتی ہے، ہم مچھلی نکال کے باہر رکھتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر مچھلی تیار ہو جاتی ہے۔ جب سورج کی تپش ہوتی ہے، سورج کی گرمی ہوتی ہے، ہم اس گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غار کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے 3 سوال کرنے ہیں تم سے، وہ سوال بھی سمجھیے گا اور دیکھیے ذوالقرنین کا کردار کیا ہے۔ پہلا سوال، ہر غار کے باہر قبر بنی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال، تم ایک جیسا رنگ پہنتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال، آپ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے جو جواب دیا، تھے جنگلی، ہم انسانوں سے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون ہے، ہر بندہ اپنی جھونپڑی، اپنی غار کے سامنے اپنے ماں باپ کی قبر رکھے گا تاکہ باہر نکلے اندر جائے اسے یاد آئے میرے ماں باپ بھی مر گئے، ایک دن میں نے بھی مرنا ہے، موت یاد رہے، موت نہ بھولے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا میں تمہیں منع کرتا تھا نہیتکم عن زیارت القبور، قبور کی زیارت نہ کیا کرو، فضرور ہوا اب تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس سے موت یاد آتی ہے۔ ایک قبریں میلہ ٹھیلا لگانے کے لیے نہیں ہے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، گھوڑے اونٹ نچانے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہاں سے عبرت حاصل کر۔ اور بابا بہلول کا جو قول ہے، وہ بابا بہلول بازار میں بیٹھے نا، پریشان بیٹھے تھے، کسی نے کہا ہاں بھائی بابا بہلول کیا ہوا ہے؟ فرمایا بندوں کی خدا کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ مان گیا یہ نہیں مانتے، وہ مان گیا یہ نہیں مانتے۔ کسی نے بابا بہلول کو قبرستان میں دیکھا، رو رہے تھے، بابا بہلول خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا بندوں کی خدا سے صلح کرا رہا ہوں۔ فرمایا پھر کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ مان گیا وہ نہیں مانتا۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ فرمایا اب بھی نصیحت حاصل کر، ابھی نصیحت کر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے قبر بنائی ہوئی ہے تاکہ جو بھی گھر سے آتا جاتا گزرے اسے پتا چلے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے۔ فرمایا کلر تم سب کا ایک جیسا ہے۔ انہوں نے کہا تاکہ امیر تے غریب میں فرق نہ ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا صفوں کو برابر رکھو، کندھوں سے کندھا ملاؤ تاکہ امیر غریب گورے اجمی عربی کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، عبادت میں سارے مسلمان برابر ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری عورتیں نظر نہیں آ رہی، انہوں نے کہا عورتیں ایک سائڈ پہ ہیں، مرد ایک سائڈ پہ ہیں، کچھ ماہ کے لیے ہم عورتوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ علیحدہ ہو کے رب کی عبادت کرتی، ہم علیحدہ ہو کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لشکر کو حکم دیا سنو، آپ نے فرمایا میری قوم ان کے پاس لباس نہیں ہے، یہ غریب ہے، ان کو لباس دو۔ دوسرا آپ نے فرمایا اے میری قوم ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ان کو کھانے کے لیے مال دو۔ تیسرا مکانوں کا دعویٰ کرنا سوکھا ہے،
تفسیر پڑھ کے دے، مکان بنا کے دینا بڑا مشکل ہے، اور اس پر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ صحابی رسول حضرت ابراہیم کے جانشین حضرت ذوالقرنین ہے۔ فرمایا ان کے پاس مکان نہیں، ان کو مکان بنا کے دو، کپڑے بھی دیے، مکان بنا کے دیا ہے۔ لیڈر وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، غریبوں کے تن سے کپڑا اتار دے اور بل مہنگے کر دے اور پانی کے بل مہنگے کر دے۔ کرونا وائرس میں تم نے نہیں دیکھا ایک بندہ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ خودکشی کر گیا، کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا بچیوں نے ڈیمانڈ کی بابا ہمیں سویٹر چاہیے، اس حکومت میں اپنی بچیوں کو سویٹر نہیں لا کے دے سکتا۔ اے جس وزیر کی بیٹی کی لپسٹک 35,000 روپے کی آتی ہو، جن کا کتا ایک ماہ کا 50,000 کا کھانا کھاتا ہو، جس کے گھوڑے 6 ماہ میں 1 کروڑ روپے کے مربے کھاتے ہو، تو ان کو ووٹ دیتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے وہ غریب کے ہمدرد ہے؟ نہ، جب تک اسلام کی حکومت نہیں ہوگی، اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی ملک کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ ذوالقرنین کے دل میں خوف خدا ہے، مکان بنا کے دیے ہیں، لباس دیا ہے، وہاں سے ہجرت کی پھر چلے گئے۔ اب آخری سفر ہے آپ کا شمال کی طرف، بعض کہتے جنوب کی طرف ہے۔ آپ روانہ ہوئے، اچانک گئے، آخر میں دیکھتے 2 سیاہ پہاڑ ہیں، وہاں پہ آپ رک گئے۔ فرمایا یہ زمین کی انتہا ہے۔ قوم آئی، قوم نے آپ سے سلام کیا، علماء کہتے ان کی ایسی زبان تھی کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، ایسی زبان میں وہ کلام کرتے تھے، نہ وہ عربی تھی نہ وہ فارسی تھی، اس ٹائم میں یہ 2 زبانیں مشہور تھیں۔ کہتے ذوالقرنین کے سامنے آئے، آپ ان کی زبان سمجھ گئے لیکن جواب نہ دے سکے۔ جملے کو سمجھے گا، زبان کو آپ نے سمجھا ہے لیکن آپ جواب نہ دے سکے۔ اب باری آئی سلمان فارسی کی، آیا فارس سے ہے، میرے نبی نے اپنا لعاب ڈالا، فصیح و بلیغ عربی دان بن گیا۔ بلال حبشہ سے آیا، بولتا حبشی زبان ہے، آپ نے اپنا لعاب ڈالا، بلال کو عربی دان بنا دیا۔ وہ ایس کرن کا رہنے والا ہے، نبی کی نسبت کی وجہ سے خدا نے اسے فصیح و بلیغ بنا دیا۔ اور آج بھی علماء لکھتے ہیں، روزہ رسول پہ جا کے جب بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے، نبی سنتے ہیں، نبی اس کی حاجت کو سنتے ہیں۔ پٹھان اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، پاکستانی اپنی زبان میں فریاد کر رہا ہے، پنجابی میں سپیک کر رہا ہے، اردو والا اردو میں کہہ رہا ہے، فارسی والا فارسی میں کہہ رہا ہے، ایرانی والا ایران کی زبان میں کہہ رہا ہے۔ ہر زبان والا اپنی اپنی فریاد لے کر زہرا کے بابا کے روزے پہ جاتا ہے، زہرا کا بابا سنتا بھی ہے، جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ کہتے وہ سن سکا تھا لیکن جواب نہیں دے سکا، سمجھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی پہاڑ کے دامن میں عجیب و غریب مخلوق ہے، دنیا اسے یاجوج و ماجوج کے نام سے جانتی ہے، لمبے لمبے ان کے کان ہیں، ایک کان نیچے رکھ کے سوتے ہیں، دوسرے کو چادر بنا لیتے ہیں۔ جن کو کہتے ہیں نا سائنس ہے میری عقل نہیں مانتی ہے، تفسیر پڑھ، قرآن پہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا ورنہ گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اے اپنے دل میں علماء اولیاء کا بغض نہ رہا۔ نبی کی حدیث ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گویا وہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے تکلیف کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جنگل میں آتے ہیں، سبزہ بھی کھا لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں ایک دیوار بناؤ۔ انہوں نے گارا مٹی شروع کی، فرمایا نا 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 نا، ایک گارے مٹی کا کام نہیں ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی مشکل کو دور کرے، اور وہ لیڈر نہیں جو 10 سال تو نے چکر لگائے، ایک گلی تو نے بنائی، 6 ماہ بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک نالی بنوائی، تو نے ووٹ دیا بھی اس لیے تھا، وہ بھی لیکیج ہو گئی ہے۔ نا نا نا، لیڈر ایسا کام کرتا ہے قیامت تک نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ کسی نے روڈ بنایا ہے، کسی نے دیوار بنائی ہے، آپ نے فرمایا دیوار بنانی ہے لیکن لوہے اور تانبے کی بنانی ہے۔
انہوں نے کہا حضرت لوہا تانبا کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، جہاں جہاں میں اشارہ کروں گا، غور کیجئے گا، جہاں جہاں میں اشارہ کروں گا کھودنا تمہارا کام ہے، تانبا نہ نکلے تو پھر مجھے کہنا ہے۔ کہتے ہیں ولی اللہ کو تو یہ بھی نہیں پتا زمین کے نیچے پانی ہے کہ نہیں، ولی اللہ کو تو سمجھ نہیں ہے۔ اور میں کہ تیرا بیڑا غرق ہو، اور پڑھ تفسیر ہے، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے یہاں تانبا ہے، یہاں لوہا ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا، بدھ کی رات تھی، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ میں کہتا ہوں ذوالقرنین نبی نہیں ہے، ایک ولی ہے۔ اگر ولی کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے، محمد کی نگاہ نبوت کا عالم ہے۔ فرمایا آؤ کھودو، کھودی گئی، تانبا نکلا، لوہا نکلا، دیوار تیار ہو گئی۔ ایک صحابی نے آ کے نبی کو بتایا 1600 سال بعد آقا میں نے ایک دیوار دیکھی، رات کو سیاہ ہو جاتی ہے، دن کو سرخ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ذوالقرنین کی دیوار ہے جو یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دن کو جب سرخ ہوتی ہے تانبا دھوپ میں سرخ ہو جاتا ہے، رات کو لوہا جو ہے وہ سیاہ ہو کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی، یاجوج ماجوج اس کے پیچھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک خروشتے ہیں، شام مغرب ٹائم چھٹی ہوتی ہے، دیوار ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ جب لیڈروں کی نیتیں صاف ہو نا، چاہے روڈ کیا، میں کہتا ہوں ایک جمپ بھی بنائے نا نہیں ٹوٹتے، نیتیں صاف ہوں، اللہ اس کام کو پورا کرتا ہے۔ جن کی نیت ہی گندی ہو ان کو نالی دے کے گٹر کے 4 ڈھکن دے کر ہم ووٹ لے لیں گے، لوٹ مار لیں گے۔ پرسوں میرے پاس تصویر آئی اسی ایریا کی، ایک ایم این اے، 2 کونسلر اور ایک پتہ نہیں کون تھا، گٹر کا ڈھکن کا افتتاح کرتے ہوئے۔ یہ موت نہیں ہے، خدا جانتا ہے ہمارے لیے، گٹر کے ڈھکن کی افتتاح۔ میں کہ بڑا مبارک کام ہے، اسی جو ڈوب کے مار جاؤ، سمجھ آئی؟ آپ نے دیوار بنائی رہے گی، قیامت کے دن رب کا حکم ہوگا یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ انشاءاللہ زندگی لی اگلا جمعہ یہیں سے یاجوج و ماجوج سے شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔